شام کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف اس کی فضیلت بلکہ اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں بھی رہنمائی موجود ہے۔ درج ذیل اہم پہلو ہے جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، شام کی فضیلت اور برکت۔ شام کو ایک مقدس اور مبارک سرزمین کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہماری شام میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری 7094۔ اس دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شام ایک بابرکت علاقہ ہے جو مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 2، شام میں اہل ایمان کی موجودگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو ایمان شام میں ہوگا۔ سنن ترمذی 2192۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شام ایک ایسا مقام ہوگا جہاں اہل ایمان اکٹھے ہوں گے اور فتنے کے وقت دین کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 3، شام قیامت کی نشانیوں سے منسلک ہے۔ شام کے علاقے کو آخری زمانے کے اہم واقعات سے جوڑا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے قریب اتریں گے۔ صحیح مسلم 2937۔ مہدی علیہ السلام اور شام۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی اور مسلمانوں کی ایک جماعت شام میں فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 4، شام مسلمانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ شام میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور قیامت تک دشمنوں کا مقابلہ کرے گا۔ صحیح بخاری 3641۔ یہ حدیث شام میں موجود مسلمانوں کی دینی قوت اور قربانی کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 5، فتنوں سے بچنے کی ترغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں کے زمانے میں شام کی طرف ہجرت کرنے کی تلقین کی۔ شام میں جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی زمینوں میں بہترین زمین ہے جہاں اللہ کے نیک بندے رہیں گے۔ سنن ابو داؤد 2483۔ نمبر 6، معراج اور شام۔ شام کا ذکر معراج کے واقعے میں بھی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بیت المقدس لے جایا گیا جو شام میں واقع ہے، اور یہیں سے آسمان کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ خلاصہ، شام انبیاء کی سرزمین، دین اسلام کے اہم واقعات کا مرکز اور آخری زمانے میں فتنوں کا مقابلہ کرنے والے مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دعا کے ذریعے بلکہ اپنے احادیث میں واضح طور پر بیان کیا۔ شام کے لیے دعائیں کرنا اور اس کے بابرکت ہونے کا یقین رکھنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پاک سرزمین کو دجالی فتنوں اور بری تدبیریں کرنے والوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کی تدبیریں ان پر لوٹائے، اور وہاں کے بسنے والوں اور ہر ایک کو امن و سکون عطا کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، یا اللہ آمین ثم آمین۔